ایک دن اٹھتے ہیں اور سہارا اچھا نہیں آتا اور پتہ لگتا ہے کہ امی نے خالہ کو زبان دی ہوئی ہے نا، پھر رونا پٹنا نہیں ہے، پھر اللہ سے گلہ نہیں کرنا کہ وہ انسان دور کیوں چلا گیا، کیونکہ اللہ نے لاسٹ مومنٹ پہ اس کی کاسٹ نہیں بدلی. Temporary relationships are the easiest thing to do in this world. نا میرا دل پھٹتا ہے اس چیز سے when I hear somebody telling me کہ یار شادی کے بعد اس کا ریلیشن شپ تھا کسی اور کے ساتھ. پھر شادی کے بعد بھی جو pornography دیکھ رہے ہیں، جو موویز دیکھ رہے ہیں، they want their wives to be like that. Yeah. That get up in that zero size. سچویشن شپ کا مقصد ہی یہ ہے نا، ہم باؤنڈ نہیں ہیں، ہم نے شادی نہیں کرنی. اٹس ناٹ اے ون. میں وہی بات، آپ کو پتا تھا کہ وہ چھوڑ کے بھی جائے گا. لوگوں کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو گئی ہے یار. آئی فون 15 16 17 لڑکیاں گفٹ کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں وہ بھاگ گیا ہے. آپ کی غیرت مر گئی ہے، آپ اندھے ہو گئے ہیں اتنے. اچھا، ایک دن اٹھتے ہیں اور سہارا اچھا نہیں آتا اور پتہ لگتا ہے کہ امی نے خالہ کو زبان دی ہوئی ہے اور ابا نے پھپھو کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا ہے تو ان کی بیٹی کو بہو بنا کے لانا ہے، یا پھر کاسٹ میچ نہیں کرتی، کیونکہ اسی دن تو پتہ لگتا ہے کہ ایک راجپوت ہے اور دوسرا رائی ہے تو ان میں شادی نہیں ہو سکتی، یا ایک سید ہے اور وہ. تو یہ آخری دن کیوں پتہ لگتا ہے جب ایک دوسرے کو فیملی میں انٹریکشن کرانا ہوتا ہے. Imagine somebody dating you ڈفرینٹ سیکٹ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو یہ کہہ دو 4 سال ڈیٹ کرنے کے بعد کہ یار کٹ. یہاں پہ ہم بتا دیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، کلیئر کرتے جائیں ڈسکلیمر، آڈیو ڈسکلیمر بھی، کہ جو ہم کہتے ہیں نا وی آر ڈیٹنگ دیٹ پرسن، کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، سب سے گھٹیا چیز ہے. چاہے نیچے کامنٹس میں گھٹیا گھٹیا باتیں آئیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں آئی واز ڈیٹنگ اے پرسن، وی آر ڈیٹنگ ایچ ادر، یہ کوئی وہ والی بات نہیں ہے. یہ ڈسکلیمرز دینا ساتھ میں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب تم کنٹینیو کرو. ہاں، تم جین زی ہو نا، تم نہیں سمجھو گی. دا پوائنٹ از کہ امیجن دیٹ سچویشن اور آپ اگلے کو یہ کہتے رہو کہ جی میں تو منا لوں گا، میں منا لوں گی اینڈ میں. اور لیکن پھر اس چیز کے لیے بھی پریپیئر رہو کہ آپ نہ منا سکے یا اگلا نہ منا سکا، یا اس نہ منانے والی چیز کو بہانہ رکھ کے جب اگلا پیش کرے گا پھر قبول بھی کرنا ہے، پھر رونا پٹنا نہیں ہے، پھر اللہ سے گلہ نہیں کرنا کہ وہ انسان دور کیوں چلا گیا، کیونکہ اللہ نے لاسٹ مومنٹ پہ اس کی کاسٹ نہیں بدلی. تانوں پہلے ہی پتا سی کہ وہ راجپوت ہے، یا تانوں پہلے ہی پتا سی کہ تسی ارائی ہو. آہو، دا اونلی ورڈ آئی نو پنجابی کا. میں تمہیں پنجابی کلاسز دوں؟ دے دیں. اچھا پھر یہ آخری دن ہی کیوں پتہ لگتا؟ کیونکہ ٹیمپرری ریلیشن شپس آر ایزیئر ٹو کیری، کیونکہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں نا، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ پہ کوئی خرچہ نہیں ہے کسی چیز کا. آج کل تو خرچہ بھی بہت ہے. پہلے اگر کسی کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 1000. پتہ نہیں لوگوں کی غیرت کیسے اجازت دے دیتی ہے. پک اینڈ ڈراپ ساتھ ساتھ. ہاں، پک اینڈ ڈراپ، گفٹنگ اینڈ آل دیٹ. یار آئی فون 15 16 17 لڑکیاں گفٹ کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں وہ بھاگ گیا ہے. سیم گوز فار دا بوائز ایز ویل. لڑکیاں تو لڑکی، کیونکہ لوگ مجھے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ناٹ اونلی ان سیشنز، اوبویسلی ادھر سے بھی ہم سن رہے ہیں، ورک شاپس میں جاتے ہیں، لیکچرز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بڑے اوپنلی وہاں پہ سب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے آرام سے گفٹ کر رہے ہیں. تو عقل کو ہاتھ نہیں مارتے لوگ؟ کیوں ایسے مارتے بھی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ باؤنڈ نہیں ہے نا، باؤنڈ نہیں ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کسی. جب ذمہ داری لینی ہے تو یہ بہت، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ پرانے بہانے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہانہ کیوں دینا ہے؟ پھر نہ یا تو پھر کلوئر نہیں ہوگا، کلوئر ہوگا تو اتنا ہی لیم بہانہ ہوگا. سو ہینس ہر چیز کا ایک نئی ٹرم آ جاتی ہے نا اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے. اب دیر از اے ٹرم کالڈ سچویشن شپ. سچویشن شپ میں یہ ہوتا ہے کہ یو آر ان اے ریلیشن شپ ود اے پرسن، بٹ آپ نے کمٹمنٹ نہیں دی ہوئی اس کو. You can go to denial phase at any moment کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ یہ سچویشن ہوا تو کر لیں گے، نہ ہوا تو نہیں کریں گے. We are starting a relationship because we like each other اور ہمارے پاس ٹائم پاس کرنا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے، کچھ پروڈکٹیو نہیں ہے، ہم نہ جم جا سکتے ہیں، نہ کوئی اسپورٹی حرکت کر سکتے ہیں.
فار بوتھ جینڈرز میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کے لیے تو آپ نے ڈیٹ کرنا شروع کر دیا کسی کو, اور اس کے بعد گو اینڈ گون سچویشن ہے. بھاگتے ہیں ڈیفیکلٹ کنورسیشن سے, بالکل, کہ نہیں انہوں نے ایڈمٹ نہیں کرنا کہ میرا تم سے دل بھر گیا ہے. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. سچویشن شپ کا مقصد ہی یہ ہے نا کہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی. وی آر کیپنگ دیٹ پرسن ان اے سچویشن اینڈ وی آر ٹیلنگ دیم ہوا تو کر لیں گے ورنہ نہیں. اور یہ دونوں کی مرضی کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے ون. میں وہی بات کرنے لگی ہوں, اینڈ پہ آپ کہتے ہو وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ایسے آپ کو پتا تھا کہ وہ چھوڑ کے بھی جائے گا, اور دیر آر چانسز اگر اس کا دل کیا تو وہ آپ کو اپنا بھی لے گا. ایسے ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی تو بڑا کامن ہے کہ مرنے سے پہلے نانی نے انگوٹھی پہنا دی, یا مرنے سے پہلے نانی نے کہا ہاسپٹل میں کہ انگوٹھی پہنا دو. دادی یوزلی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ پوتوں کو یا پوتیوں کو زیادہ وہ کر دیتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آئی تھنک یہ بھی ایک بہانہ ہے, بہانہ ان اے وے کہ پہلے تو کزن سے آپ کو کوئی اٹریکشن نہیں تھی, بٹ اب آپ کو پتا ہے کہ حصہ بھی باپ کو ملنا ہے, ماں کو حصہ بھی ملنا ہے اس گھر کا, اس حویلی کا. حصہ بھی سیکیور ہو جائے گا اور دوسری طرف کا حصہ بھی آ جائے گا. میں فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں گا یا گی, کیونکہ اب تو لڑکیوں میں یہ خود سری آ گئی ہے نا, فیک فیمنزم. پلیز ہیٹ می فار دیٹ, دا فیک فیمنزم وی کیری دیز ڈیز. اور یہ چیز آ گئی ہے نا عورتوں میں کہ وی کین سروائیو آن آور اون اینڈ بلا بلا بلا, وی ڈونٹ نیڈ. لیکن لڑکوں میں اتنا یہ نہیں ہے, دے آر آف دا ویو کہ وی کین ناٹ سروائیو آن آور اون. اور یہی بات ہوتی ہے نا جب اینڈ پہ ضد کرنے لگے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا. ان کو جب پتہ لگتا ہے او مائی گاڈ ہمیں اپارٹمنٹ کا یا رینٹ ہاؤس کا 60 70 80 1 لاکھ روپیہ کرایہ دینا پڑے گا, تو کیوں نہ ابا کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لیں, اس کو حصہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور لیگلی حصہ بھی آ جائے گا. آہو. And then obviously we can continue with side chicks after side chicks. So oh my god, the amount of, جسے کہتے ہیں نا میرا دل پھٹتا ہے اس چیز سے when I hear somebody telling me کہ یار شادی کے بعد اس کا ریلیشن شپ تھا کسی اور کے ساتھ. اچھا it is very scary. اچھا سچویشن شپ کے علاوہ جو بندہ سچویشن شپ میں ہے, دیر آر ویری انکریزڈ چانسز کہ وہ بعد میں بھی اس آسرے پہ رہتا ہے اور سائڈ چک بن کے رہتا ہے اس کی زندگی میں. یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کے وہی ریلیشن شپس کیریڈ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو اس بندے کی عادت ہو گئی ہے نا, اور ویسے بھی مزاج کا پتہ چل گیا آپ کو. آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. پہلے وہ آپ کو آپی لگتی تھی, بہن والی فیلنگ آتی تھی. جب آپ کو لگا کہ ابا کو جائیداد دینی پڑے گی بہن کو, یا دادی خوش نہیں ہو رہی, تو پھر آپ نے اس سے شادی کر لی. پھر جب مزاج سمجھنے کی بات آتی ہے, آپ اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے وہ انپٹ ہی نہیں دے رہے ہو. پھر بچے بھی ہو جاتے ہیں اور سائڈ چکس کو وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم صرف ساتھ رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. دین وائی آر یو برنگنگ ادر ہیومن بینگز انٹو دس ورلڈ؟ یا اور پھر one fine day your wife is going to figure it out and imagine what chaos is going to happen. اچھا تب نہیں ان کو ڈر لگتا کہ پھوپھو کو تب پتہ لگ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ان کو نہیں ہوتا نا. میں آپ کو یار آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ temporary relationships are the easiest thing to do in this world. اچھا اس میں خدا خوفی کہاں جاتی ہے نمرا؟ یہ پیرنٹس نے کیا بچپن میں نہیں سکھا؟ ہم اسکول میں ہوتے تھے نا, پیرنٹس ہمیں بچپن میں سکھاتے تھے کہ بیٹا یہ تمہاری دوست ہے, اگر تم صرف سیٹ رکھنے کی حد تک اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو اور دوستی نہیں ہے تو یہ والی نہ کرو, یہ کسی کو دھوکہ دینا ہے. لیکن آگے جا کے ہم یہ اخلاقی قدریں کیوں بھول رہے ہیں؟ کیا یہ ٹیمپٹیشن, یہ انٹیمیسی, یہ سب کچھ اتنا زیادہ دل کے قریب ہو چکا ہے؟ کیونکہ اب جو جنریشنز چل رہی ہیں مورلی ایتھیکلی ہم بچوں کو کچھ سکھا ہی نہیں رہے ہیں. سچویشن شپس آر دا ایزیسٹ, کیونکہ ایک پہلی بات اب باؤنڈ نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ یہ کانسیپٹ بھی ہم نے ویسٹ سے اٹھایا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے فلنگ ہی ہے نا, فلنگ ہے نا, ایک
مسئلے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. لڑکیوں کو بھی پتا ہے, لڑکوں کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے. نو اسٹرنگز اٹیچڈ, نو اسٹرنگز اٹیچ. ہم بیسٹ سے اٹھائی ہے ہم نے یہ چیز. وہ کون سی یہی مووی ہے نو اسٹرنگز اٹیچ. اور ایک اور مووی ہے جو مجھے اس کا ایکٹرز آ رہے ہیں سامنے, اور مجھے وہ فرینڈز ود بینیفٹس. یا بچپن میں ہمیں کتنا پیرنٹس کہتے تھے بیٹے فرینڈس ود بینیفٹس نہیں رکھنا. سو جو ہم ریلیشن شپ سچویشن شپ میں آج کل کے بچے بچیاں آ رہی ہیں, وہ آپ اس لالچ اور اس بینیفٹ سے ہو کہ ہمیں انٹیمیسی مل رہی ہے, ہمیں دھیان مل رہا ہے, ہمیں کسی کی قدر مل رہی ہے. یہ غلط ہے. فرینڈز ود بینیفٹس از ویری کامن. ہم کہتے ہیں کہ سچویشن شپ میں لوگ رہ رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپس میں بھی تو بھی رہ رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ہم نکاح نہیں کرنے والے. آئی ریمبر میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, دیر آر پیپل وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ سے ہم 7 سال سے لیو ان ریلیشن شپ ہے. میں کہتی ہوں وہ داکا واسطہ ہے, یہ ماشاء اللہ ورڈ تو نہ ساتھ میں. اور لیو ان ریلیشن شپ اگین, اب لڑکی اپنا خرچہ اٹھا رہی ہے, لڑکا اپنا خرچہ اٹھا رہا ہے. That is the point. Yes. You raised a very good point کہ live in relationship میں تو یہ فارمولا چل رہا ہے. یہ فارمولا ہے, یہ تو آیا ہی ویسٹ سے, یہ بھی ویسٹ سے آیا ہے. اور پھر یہ کہاں, اور یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں ہمارے تک, because we are watching them, we are so inspired by them. اور پھر شادی کے بعد بھی جو pornography دیکھ رہے ہیں, جو موویز دیکھ رہے ہیں, they want their wives to be like that. Yeah. In that get up, in that zero size. Yeah. بالکل. In that skin. And when they don't find it out, بھئی آپ پھر اتنا انویسٹ بھی کر دو اپنی وائف پہ. وہ کیوں کریں انویسٹ؟ Because they are getting such things outside. وہ سائڈ چیک ان کی اٹھا رہی ہے وہ خرچے, وہ کیوں کریں گے انویسٹ؟ سائڈ چیک لیو ان ریلیشن شپ میں خرچے کی بھی تو بچت ہے. اور یہاں پہ اللہ معاف کرے, لیو ان ریلیشن شپ میں پتہ ہے میں نے کیا کیا چیزیں سنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ بندی ہمارے ساتھ گھر میں رہ رہی ہے, پیرنٹس نیچے رہتے ہیں, ہم اوپر رہتے ہیں, ہم نے پیرنٹس کو ویسے ہی کہا ہے کہ وہ 1.5 سال ہمارے گھر میں رہ رہی ہے. اینڈ آئی آسک دیم, میرے پاس گروپس آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا کوئی بھی ہمارے لیکچررس ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کچھ بھی نہیں کہتے کہ کوئی نہیں, دوست آئی ہوئی ہے, رہ رہی ہے, تمہارا دل بہل رہا ہے, تم لوگوں کی اچھی کمپنی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, کزنس تمہارے ہیں نہیں, تو اچھی بات ہے, تم لوگ ٹائم اسپینڈ کرو. اینڈ وین آئی آسک دیم کہ آپ لوگ اتنی زیادہ باؤنڈریز وائلیٹ کرتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں, اوپر کوئی بھی نہیں آتا, ہمارے پیرنٹس نے پرپورشن ہمیں دیا ہوا ہے. تو یہ لیو ان ریلیشن شپ ماں باپ کی موجودگی میں ان گھروں میں ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کی فالٹ ہے؟ What do you think? ظاہر ہے والدین. اب جو او اے لیولس میں بچوں کی پارٹیز ہوتی ہیں, آفٹر پارٹیز میں آپ بچوں کو کیوں ان کے دوستوں کے فلیٹس اور ادھر ادھر بھیجتے ہو؟ فیئرویل پارٹی کے بعد ایک اور پارٹی ہوتی ہے. بھائی پارٹی ہو گئی, اس کے بعد آفٹر پارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ آفٹر پارٹی دوستوں کے گھروں میں نہیں ہوتی, دوستوں کے سائڈ فلیٹس میں ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے, میرے پاس او اے لیولس کے بچے آتے ہیں, اپنی بازو اٹھاتے ہیں, انہوں نے کریکس ڈالے ہوئے ہیں یار اس کے اوپر. یہ باتیں اگر ہم اس طرح کی ٹاکس میں نہیں کریں گے تو یہ کب ختم ہوں گی؟ اور سب سے جو چیز اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے ہم صرف پیار محبت میں, یار لوگوں کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو گئی ہے. ایموشنلی دے آر ڈرینڈ, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈرامے کیا پورٹرے کر رہے ہیں. ہاں وہی ایک وہ آ گیا ہیرو گھر کے باہر اپنی پراڈو لینڈ کروزر لے کے, یار کیا اس کو کہتے ہیں, ڈالے کے پیچھے والی پہ ساری رات بازو, سر کے نیچے بازو رکھ کے لیٹا رہا ہے. صبح باہر محلے والوں نے کہا تو باپ لڑکی کا اس کو اندر لے آیا اور کہا بیٹا ہاں تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو, اور اس نے کر دی ایسے گنڈے کے ساتھ اپنی بیٹی کی. اور آپ نے ابھی ریسنٹلی وہ گاڑی جلا دی, ایک ڈرامہ کیا تھا اس میں, یہ ہاں یس آئی سو دیٹ, اس کی آلٹو جلا دی, اگلے دن تم آلٹو لے آئے بھئی, اب تو پیٹرول بھی ساتھ لے کے آیا کرو ویسے ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے چیزیں بڑی زیادہ تکلیف دہ, پیٹرول لے کے آئے اور ساتھ میں ماچس کی تیلی بھی لے کے آئے ہیں, نہیں آگ لگانے کے لیے اپنے خطوط کو ان نشانیوں کو جو تصویریں آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, خود کو نہیں, سیلف ہارم کو کیوں پروموٹ کر رہی ہو تم؟ نو سیلف ہارم. لیکن پلیز یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم ٹک لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو یہ ہمیں سیلف ہارم ہے. نو, اسٹیئنگ ان ٹو دیٹ ریلیشن شپ, انویسٹنگ ایموشنز اینڈ ٹیلنگ یور سیلف کہ ہاں ہم اس انسان کے ساتھ رہ نہیں پائیں گے, یہ بیسیکلی وہ سیلف ہارم ہے, ایموشنل سیلف ہارم ہے جس کو ہم دھیان نہیں دے رہے. اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہم فیس کرتے ہیں, پیرنٹس آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ڈھونڈ لو اپنے لیے کوئی, کیونکہ ان کو کوئی ابھی تک کوئی پرپوزل ان کے ذہن میں نہیں آیا اچھا, یا دے ہیونٹ میٹ اینی نائس فیملی, تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ڈھونڈ لو اپنے لیے, خود ہی ڈھونڈ لو اپنے لیے. یہ بہت الارمنگ ہے, یہ بہت الارمنگ ہے. اینڈ دین مزے کی بات ہے, فرینڈز آر پشنگ یو ٹو
Why? Because it has been normalized. And the other thing, situationship, relationship, temporary, ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. کنیڈ میں نے ایک چیز دیکھی, اسپورٹس والی لڑکی کے ساتھ سب سے خوبصورت لڑکی گھوم رہی ہوگی, اور وہاں پہ تو چلو لڑکا لڑکی میں تو پھر ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ یار ہی ہیز سین می ان ایوری پوز, اور میں اب نہیں کچھ کروں گی اور بلا بلا, اس کے ساتھ ہی جینا, اس کے ساتھ ہی مرنا وغیرہ وغیرہ. لڑکی لڑکی یا لڑکا لڑکا, ہمارا جو ایک کلچر LGBTQ والا جو ہمارا کلچر ہے, اس کے اندر تو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی ہی نہیں ہے. تم نے وہ نہیں دیکھا نمرا, یہ جو سوشل میڈیا پہ پیجز آ گئے ہیں لڑکے لڑکیوں والے ہولیوں میں اس طرح سے آ رہے ہیں. Yes. کل پرسوں میں کسی کا دیکھ رہی تھی, دیر واز اے میک اپ آرٹسٹ, اور انہوں نے ان کی ایک ویڈیو ریل اسٹارٹ ہوئی, 2-4 اسپاٹس تھے, انہوں نے کنسیلر سے چھپائے. میں نے کہا ویسے ہی شاید وہ کوئی اسکن کیئر والی چیز کریں. پھر میری نظر تھوڑی رکی تو آئی بروز بھی بنی ہوئی تھی. بائی دا اینڈ آف دیٹ ریل انہوں نے پورا لڑکی والا ہولیا کر لیا, غرارہ اور وہ پہن لیا, اور اللہ معاف کرو نیچے نان ایکٹرز اور نان لوگوں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایول زائی آف لکھا ہوا تھا. اسی طرح سے جو سیم جینڈر ریلیشن شپ ہیں ان کے جو یہ سوشل میڈیا پیجز ہوتے ہیں, میرے پاس NCA کی گریجویٹ آئی ہوئی تھی, ان سے بھی میں یہ سوال کر رہی تھی, اینڈ شی واز لائک کہ ہاں وہ وہاں پہ ایسی چیزیں وہ آپ کو لبرٹی دیتا ہے. تو سوشل میڈیا نے ان کو اتنی لبرٹی اور اتنی ایکسیپٹنس دے دی ہے کہ سیم جینڈر والے جو ریلیشن شپ ہیں جب وہ پوسٹ کرتے ہیں, یا جب وہ اپنے خلیے اپوزٹ جینڈر والے دکھا کے پوسٹ کرتے ہیں, نیچے لکھا ہوتا ہے یو آر سلینگ ماشاء اللہ. اور وہ جو سیم جینڈر ریلیشن شپ والے پیجز ہیں وہ نیچے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مور پاور ٹو یو, کہ آپ لوگ سوسائٹی کی اس نارم کو توڑ کے آپ لوگوں نے اپنی انڈیپینڈنس اور اپنے پیار کو موقع دیا. تو یہ ساری چیزیں ان کو ایکسیپٹنس سوشل میڈیا بھی تو دے رہا ہے نا. میں کہتی ہوں آپ کی غیرت مر گئی ہے. وہی بات ہے, وہ آپ اندھے ہو گئے ہیں اتنے. مطلب اوکے, واٹ از سو اٹریکٹیو ان اے گرل فار اے گرل؟ یہ چیز آئی کہاں سے؟ ایسا اس نے کیا دیکھا لیسبین گے کلچر؟ میری بات سنیں, کیا ہو رہا ہے سائیکولوجیکلی ہاؤ ڈو یو ہینڈل دس؟ اوہ یہ تو بڑا ہی کنٹروورشل سوال ہے, وہ بھی ہم یہاں پہ بولا نا تو بڑا اس میں آ جانا, اسلام کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہا ہے ایک سائیکالوجسٹ. بھائی جب آپ اس ریلیشن شپ یا کسی چیز سے باہر آتے ہو نا, اور پھر کہتے ہو کہ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں, اب اللہ ہمیں بخشے گا کیسے, تو آپ اسی لیے پریشان ہو نا کہ اللہ ناراض ہے. تو پھر پہلے اسلامک باؤنڈریز کو کیوں نہیں بیچ میں لے آتے, جب کہ اسلامک باؤنڈریز کو وائلیٹ کرنا تمہیں پریشان کر رہا ہے. اچھا چلو اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں تھوڑی دیر, ایک اپنے پیٹرن اور ایموشنز کی بات کی, پیٹرنز اور ایموشنز کو بھی ایک طرف سائڈ پہ کرتے ہیں. میں یہ میرے دماغ میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمپریہینڈ دس کہ لوگ اتنے زیادہ گرتے جا رہے ہیں اپنے مورلز اور ویلیوز میں کہ ان میں یہ تمیز ہی نہیں رہی کہ ہم نے اگلے بندے کو کس طرح دیکھنا ہے, ٹریٹ کرنا ہے, اس کو کس سرکل میں رکھنا ہے. اٹس جسٹ گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اوکے آئی ول ناٹ ٹیک اے نیم بٹ یو نو دیٹ پرسن ٹو. اس کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے اسنیپ چیٹ سے, جہاں پہ ہی پلیز اے سرٹن کیریکٹر, ٹھیک ہے, اور سب کو پتہ سمجھ آ جائے گی میں کس کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ سنس آئی ایم اے فارمر ڈیجیٹل پریزنٹر نار سے ایسوسیٹیڈ, آئی وانٹ ٹو نو آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور پھر آپ اس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں انڈر دا ویلیوز آف اسلام کو پروٹیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ریزن ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے فری ول دی ہے. فری ول کا آپ اس کو لیبل لگا دیتے ہیں, ٹیگ لگا دیتے ہیں. نہیں میں سمجھ رہی تمہاری بات, سمجھ آ رہی ہوگا. اس میں کچھ اسنیپ چیٹ سے اس بندے کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, ہی از اے پراپر ڈاکٹر, اور پھر آہستہ 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 سرجریز اینڈ واٹ ناٹ. اور الارمنگ ہے, بہت زیادہ الارمنگ ہے. ہم ویسٹ پہ بھی نہ ڈالیں, کسی چیز پہ بھی نہ ڈالیں. قوم لوط بھی تو کسی اس پہ چڑھی ہوئی تھی نا, تب تو سوشل میڈیا اور وہ نہیں تھا نا. وہی بات ہے, انسان کی اپنی عقل کہاں گئی کہ آپ کا دماغ اتنا معوف ہو جاتا ہے
کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی واٹس رانگ واٹس رائٹ. اچھا ہم کہاں سے نکلے تھے اور کہاں نکلے, کہاں وہ انگوٹھی آپ نے کہاں سے, مجھے لگتا ہے آپ کی بھی دادی نے آپ کو یہ انگوٹھی دی تھی. نہیں یہ کسی اور کر لو, خدا کا خوف کرو. کسی نے دی ہے. ناظرین و حاضرین, ہم بات کر رہے تھے کہ جب ریلیشن شپ چلانے کے بعد ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں چھپا لیتی ہوں, امی نہیں مان رہی, سہارا اچھا نہیں آیا, اور یہ ساری چیزیں ریلیشن شپ میں. ہم اپوزٹ جینڈر سے شروع ہوئے تھے, پھر ہماری سیم جینڈر ریلیشن شپ پہ بھی بات ہوئی, اس پہ بھی ہم کوئی ایپیسوڈ سیریز ضرور کریں گے. دس از دا ایگزٹ اسٹریٹجی. وہ انسان جس میں اتنا وقار, اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو عزت دے سکے, یہ بہت پہلے پتہ لگ جاتا ہے. تو رادر دین یہ کہ وہ لالا لگا کے آپ کو چھوڑے, آپ بہت شروع میں پہچان لو اور اپنی عزت بچاؤ اور نکل جاؤ اس ریلیشن شپ میں. وہ ان بہانوں کو ایگزٹ اسٹریٹجی یوز کرے, اس سے پہلے آپ ایگزٹ ہو جاؤ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.